السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم قرآن کریم میں جو ہے اردو زبان میں تشریح پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے اور ہم عمل کر سکیں۔ پیارے ساتھیوں، ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں سورۃ النمل کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ، شکر مالک کا، اور ہم بھی اور سب جو ہے جو مانی لائے ان کو بھی اللہ لانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اس ملکہ کو لانے توفیق عطا فرمائی، اور اس کے تمام ساتھیوں کو، قبیلے کو، اس کی تمام حکومت میں جو بھی لوگ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم آپ کی بات کریں، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے۔ اللہ میں فرقہ میں بٹنے سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم لوگ بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے؟ اللہ، ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ہمیں بخش دے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شکر مالک کا، اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے، بے شک آپ رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچتی ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا کیے گئے ہو۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور قوم سمود کے شہر میں نو سرکردہ لیڈر جو اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے، ملک میں فساد پھیلاتے تھے۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فساد کرنے سے اور فساد سہنے سے محفوظ فرمائے، فساد کرنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو نہیں باز آتا اس کو اللہ مٹا دیں تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان سرغنوں نے کہا، تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اللہ ایسے منافقوں سے، ایسے ظالموں سے ہمیں محفوظ فرما، اور انہیں بے نقاب کر دے اور ان کا پردہ فاش کر دے اللہ پاک۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی، اور ہم نے بھی اس کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی۔ شکر مالک کا، آپ ہمیشہ ایسا ہی کریں پیارے مالک۔ اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، شکر مالک کا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی مکارانہ سازش کا انجام کیسا ہوا۔ بے شک ہم نے ان سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ شکریہ پیارے مالک، ظالموں سے جان چھڑائی، ظلموں کی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرے ہمیشہ۔ اللہ ہم آپ کے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بھی محفوظ فرما، ظلم سہنے سے بھی محفوظ فرما، ظالموں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں
رحم کرنے والا بنا۔ بے شک اس میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ بے شک پیارے مالک جو علم رکھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں علم عطا فرمائے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہوئے۔ شکریہ مالک، ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی ایسے برے لوگوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، ہمیں بھی بخشے مالک۔ اور لوط علیہ السلام کو درود و سلام یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اللہ کی پناہ سے برے کاموں سے، حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو، کیا تم اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اللہ کی پناہ استغفر اللہ۔ اللہ ایسے برے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، ایسا کرنے والوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما، ایسا دیکھنے سننے سے ہمیں محفوظ فرما اللہ۔ اللہ کو ہم کو پاک کر دے، اپنے نبی کی امت کو پاک کر دے تمام برائیوں سے، بلکہ تم جاہل لوگ ہو، اے اللہ ہمیں علم والا بنا، ہمیں جاہل نہ رہنے دے۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تم لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اے اللہ پاک بازوں کی حفاظت فرمائے۔ پس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی، شکریہ پیارے مالک، سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر لیا تھا، اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سو ان ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بارش نہایت ہی بری تھی۔ بے شک پیارے مالک، اور ہم ایسے عذابوں سے، ہر طرح کے عذابوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے، قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیں اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں برائیوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہماری مدد فرمائے، اور جن برائیوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے جو چلے گئے ان کی بخشش فرمائے۔ اے اللہ جو موجود ہیں، جو آنے جانے والے ہیں، اے اللہ کریم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود پر فائز فرمائے، ہمیں زیادہ شفارس اور شفا نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی، اپنے نبی کی سنتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک زندہ جو مردہ ہو گئی ہیں سنتے، انہیں بھی زندہ فرما دے ہمارے وسیلے سے۔ اے اللہ پاک جو فرض رک گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، انہیں بھی جاری ساری فرما دے ہمارے وسیلے سے۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں باہمی محبت اور الفت پیدا فرما دیں، ہمارے باہمی معاملات اور تعلقات کو درست فرما دیں، ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیں، ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرما دیں۔ اے اللہ پاک ہم آپ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں کی برائی سے، آپ کی عزت قدرت کی پناہ مانگتے ہیں، ہر طرح کے ڈر، خوف، تکلیفوں اور بیماریوں سے جو رہی ہیں اور جن سے ڈر رہے ہیں، دونوں جہان کے لیے، اللہ قبر عذاب کے لیے۔ یا اللہ ہمارا جو کچھ کھو گیا ہے، دوسروں نے لوٹ لیا ہے، یا اللہ آپ اپنی عزت قدرت اور طاقت سے ہمیں واپس عطا فرما دیں، کیونکہ وہ سب آپ کا عطا کیا ہوا آپ کے فضل کرم اور انعام میں سے تھا، اس لیے ہمیں واپس عطا فرما دیں، اور جو موجود ہے اس کی حفاظت فرمائیں، اور جو مل رہا ہے ملتا رہے، اس میں برکت عطا فرمائیں۔ اے اللہ اپنے اوپر خرچ کرنے کی، بچنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ جاریہ بنائیں، داغ نہ لگائیں، جو داغ لگے ہیں مٹا دیں پیارے مالک۔ اللہ سب کا بھلا اور سب کی خیر فرما دیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھی دعاؤں میں آمین کہا۔